بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک جن کا واقعہ سنائیں گے جس کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ میں ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور وہ صاف صاف کہہ رہا ہے محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے بول رہا ہے۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، یہ تمام گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، پس عقل مندی اس کام میں ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جبلتور میں رہتا ہوں، میرا نام معین بن البر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر کہیں گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر رہا ہے اور آج پھر وہ یہی بکواس اس بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق کوئی بکواس کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا، اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اپنے اس جن کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ واحد الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت وحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر وحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنا حسین نوجوان کو جہنم سے جانے سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت وحیہ کلبی کو بتایا۔ وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن
ایک بات ہر وقت ڈر لگائے رکھتی ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اے واہیہ بتا تو کیا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت واہیہ کلبی نے بتایا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ واہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت واہیہ کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ واہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ واہیہ روتے جا رہا تھا اور واقعہ سناتے جا رہا تھا۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہو؟ واہیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا بابا آپ کہاں تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت واہیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ کی نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور وہ جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی واہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں اور اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا ہے اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت واہیہ کی آنکھوں سے اشک نکل رہے تھے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی، میرا دل کہہ رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن نہ کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کے نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، واہیہ نہ مارنا اسے، واہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ واہیہ روتے جا رہا تھا اور واقعہ سناتے جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اس کو بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگا۔ بچی ریت میں روتی ہوئی میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں کھیلوں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بابا میری شکل پسند نہیں آئی آپ کو، میں کبھی نہیں آپ کے سامنے آؤں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توبہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ واہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتی ہوئے بے انتہا روئی۔ یہ واقعہ جب بتایا دیا
تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگے اور کہنے لگے، وحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت وحیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت وحیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو وحیہ کا یہ گناہ بھی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، اس کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔